جاب کرنے والا ہر بندہ بھی اپنی جاب کو بزنس بنا لے تو ہی از گرومنگ ہمسیلف ٹو گو ٹو دا نیکسٹ لیول. میرے پاس کئی دفعہ لوگ آتے ہیں وہ سر جی 10 سال ہو گئے ہیں جی بالکل نہیں مزہ آ رہا جی کام میں. آپ کو ہمیشہ ڈی موٹیویٹنگ نظر آئیں گے یار مجھے 7 سال ہو گئے ہیں نہ باس خوش ہے نہ مجھے جو بندہ ہے تو میں انہیں کہتا ہوں نا, میں کہتا ہوں بھائی چھوڑ دو. او نہیں سر جی گھر کے خرچے چل رہے ہیں. پتا ہوگا مارکیٹ میں بہت زیادہ موٹیویشن اسپیکر ہیں, اسی لیے نہیں بنتا. ٹھیک ہے کہ آپ ایک پلس نہیں ہونا چاہتے اس میں. میں اس کے اوپر بہت بولتا ہوں اور یہ لوگ مجھے نہیں پسند کرتے. دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کے علاوہ کوئی موٹیویشنل نہیں آیا. آپ کو وہ چیزیں بتائیں گے جو انہوں نے خود بھی نہیں کی ہیں, سب ڈرامے. کارپوریٹ سیکٹر کے اندر آپ کو نہیں لگتا اگر ہم اس چیز کو ساتھ میں دیکھیں تو بہت زیادہ لوپ ہولز ہیں؟ یار پاکستان میں دونوں ہی نہیں چل رہے, نہ سننا چل رہی ہے نہ کارپوریٹ چل رہی ہے. وہ واحد کمپنی ہے جس نے امپلائیز ہیپینس کا پورا پروگرام بنوایا اینڈ اس کو امپلیمنٹ کیا. ٹھیک ہے, اینڈ ہیپینس ڈز ناٹ مین دیئر سیلری. صحیح ہے. ہیپینس ڈز ناٹ مین پرکس. ہیپینس مینز انہوں نے کہا یار آپ آپ کے بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے ہیں, کل آپ جو ہے نا 4 بجے آفس نہیں آئیں گے, آپ جائیں جا کے بچوں کو ٹائم دے کر آئیں. آپ کی والدہ بیمار ہے, او ہو نہیں, جیل لیں پیسے, جائیں جا کے والدہ کا علاج کرائیں, والدہ ٹھیک ہوں گی, آپ 4 دن بعد 6 دن بعد واپس آئیں. مجھے بتاؤ کون سا کارپوریٹ پاکستان میں یہ کام کرتا ہے؟ السلام علیکم, دس از سعید علی نقوی اینڈ یو آر واچنگ اسٹارٹ اپ پاکستان پوڈ کاسٹ. آج جو ہمارے گیسٹ ہیں ہی از مائنڈ انجینئر, ایک نئی ٹرم ہے, وہ بھی ان سے پوچھیں گے کہ مائنڈ انجینئر کیا ہوتا ہے. محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ویلکم ٹو اسٹارٹ اپ پاکستان پوڈ کاسٹ. سر تھینک یو ویری مچ علی, کیسے ہیں آپ؟ اچھا, جس طرح میں نے اسٹارٹ کیا کہ مائنڈ انجینئر, تو یہ بہت ساری انجینئرنگ ہم نے دیکھی ہیں, تو مائنڈ انجینئر کیا چیز ہے؟ آپ نے اس طرح بڑی زبردست بات کی کہ بہت ساری انجینئرنگز دیکھی ہیں, ٹھیک ہے. یہ ساری انجینئرنگ آئی کہاں سے؟ یہ تو ایک وہ ٹیکنیکل, جس طرح الیکٹریکل بنائی کس نے؟ بنائی تو ظاہری بات ہے انسان نہیں بنائی. انسان کے کون سے حصے نے یہ چیزیں بنائی؟ دیکھو جب یہ دماغ نے, مائنڈ نے رائٹ, اللہ نے جب یہ مشین بنائی تھی تو اس مشین کا ایک کنٹرولر بھی دیا ہے, جی, وہ ہمارا مائنڈ ہے. ہم ساری دنیا کو پڑھتے ہیں, اپنے مائنڈ کو نہیں پڑھتے. اقبال نے کہا نا, اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی, تو میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. ٹھیک ہے, وہ تو بات یہ ہے کہ وہ جو اپنا بننا ہے نا, وہ یہ ہے کہ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ یو ورک. اف یو ڈونٹ نو ہاؤ یو ورک, ابھی آپ سے جب تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی تھی تو آپ نے وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے ایک بات کہی تھی کہ جی پہلے آپ کو خود سیکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, تو جب سوشل میڈیا خود سیکھ کے آپ سوشل میڈیا اچھا کروا سکتے ہیں نا, تو اگر آپ اپنے مائنڈ کو نہیں سمجھیں گے تو آپ کسی کے ساتھ بھی ڈیلنگ کیا اپنی ڈیلنگ نہیں صحیح کریں گے. تو یہ فلاسفیکل انجینئرنگ ہے یا یہ ٹیکنیکل ہی ہے؟ نہیں, بالکل ٹیکنیکل ہے. اس میں ڈفرینٹ اس کی پھر آگے سرٹیفکیشنز ہیں ڈفرینٹ. میں ایگزامپل میں NLP ٹرینر ہوں. پاکستان میں 2 ہی NLP ٹرینرز ہیں جو رچرڈ بینڈلر سے ٹرینڈ ہیں, وہ جو کہ بانی ہے NLP کا. ٹھیک ہے, سو آئی ایم ون آف دا 2. میں باڈی لینگویج کا پاکستان کا پہلا ماسٹر ٹرینر ہوں. باڈی لینگویج, مائکرو ایکسپریشنز, ہیومن لائٹ ڈیٹیکشن, یہ میرا فورٹے ہے. ٹھیک ہے, میں کارپوریٹ میں بھی ٹریننگز کراتا ہوں اور دوسرے جگہوں پہ بھی لوگوں کو کراتا ہوں. اسی طرح میں سلوا الٹرا مائنڈ ESP وچ از اویکننگ آف یور 6 سینس, اس کا انسٹرکٹر ہوں. میں لائف کوچنگ کرتا ہوں, ہپنو تھراپی کرتا ہوں, میں ویژول ایڈکشن پہ کام کرتا ہوں. تو یہ ساری ایک پورے کے پورے ایک فورٹے ہے. ان سب کو جب کمبائن کرتے ہیں ڈفرینٹ چیزوں کو, مائنڈ فلنس کیا ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو ان کو جب کمبائن کرتے ہیں تو ایک جو آپ کا ایک سمجھ لیں جو امبریلا ٹرم ہے نا, وہ مائنڈ انجینئر. نہیں, میرا اصل میں مین تھا یہ کہ یہ کہیں پہ پڑھائی تو نہیں جاتی. نہیں, یہ ایز این کہتے ہیں وہ کوئی ایک پروفیشن نہیں ہے, یا یہ خود سے کریٹڈ پروفیشن ہے مائنڈ انجینئر. اس کا اگر آپ پروفیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بات کرو گے تو سائیکالوجی کے آپ پروفیشن کی بات کر سکتے ہو کہ ایز اے سائیکالوجی ہے, بٹ سائیکالوجی جو ہے وہ بہت ہی لمیٹڈ ہے. ٹھیک ہے, یہ میرے ساتھ سائیکولوجسٹ کی ایک اپ گریڈڈ فارم ہے. مطلب میرے بہت اسٹوڈنٹس میں سائیکالوجسٹ اینڈ سائیکیٹرسٹ شامل ہے. سائیکالوجی جو ہے وہ کافی زیادہ لمیٹڈ ہے اگر وہ یہاں پر جو پڑھائی جا رہی ہے. باہر دنیا میں تو بہت کھل چکی ہے. ٹھیک ہے, مطلب میں اسپورٹس سائیکالوجسٹ بھی ہوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کون سی اسپورٹس میں؟ اسپورٹس سائیکالوجسٹ تو کسی بھی اسپورٹ کے لیے ہو. اچھا, کسی بھی, میں تو کسی اسپورٹس نہیں آپ کہیں پہ جاب کر رہے ہیں یا؟ ہاں, میں میرے بہت سارے, میں کرکٹ بورڈ کے ساتھ بھی کام کر رہا ہوں. تو میرے یہ تو بہت اچھی بات ہے, آپ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ سائیکالوجسٹ میں کام کر رہے ہیں, تو کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا وہاں پہ؟ الحمد للہ اچھا ایکسپیرینس ہے. تبھی تو دیکھا نا انہوں نے اس چیز کو سمجھا تو انہوں نے یہ رکھا ہے نا بندہ. ٹھیک ہے, ابھی بھی آپ کرنٹلی وہاں پہ؟ جی, میں ابھی بھی ان کے ساتھ کچھ عرصے تک ہوں, اس کے بعد انشاءاللہ دیکھیں کہیں اور دیکھیں گے. تو آپ کو کیسی سائیکی لگی ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے پلیئرس کی؟ یار پاکستان کرکٹ کو چھوڑو یار, آپ ادھر کی بات کرتے ہیں. پاکستان کرکٹ کی میں اس لیے کہہ رہا ہوں, دیکھو بات یہ ہے کہ سائیکی کسی کی بھی ہو نا, میں نے وہی جو کہا نا کہ جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں جانتے ہو آپ کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے ہو.
آپ کی اسٹرینتھس, آپ کی ویکنیسز. لیٹ می آسک یو ویری بلنٹلی, ڈو یو نو وٹ آر یور اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز؟ somehow I know. Somehow, correct? Hmm. But you cannot be sure. Do you love yourself? Sometimes yes, sometimes no. That means you don't. See, that means you don't. بڑے سمپل سے میرے سوالات بڑے سمپل ہیں. جی جی. تو جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو احسن تقویم کیا ہے, ہی ہیز میڈ یو ہز بیسٹ کریشن, ٹھیک ہے, اشرف المخلوقات کا لفظ کہیں نہیں آیا ہوا, میں احسن تقویم کہہ رہا ہوں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس نے آپ میں اپنی روح بھی ڈالی ہے. وائی ووڈ یو ناٹ لو یور سیلف ریگارڈ لیس؟ ایک انسان ہے وہ اپنے وہ کچھ چیز کی وجہ سے کہتا ہے کہ یار میں کہاں پہ پھنس گیا ہوں, کچھ چیز بہت اچھی ہوتی ہے تو ایگزیکٹلی. ہمیں نا ایک چیز سمجھنی ضروری ہے, یہ اسی کا اس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ بات آ جائے گی. آپ سائیکی کی جو کہ بات کر رہے ہو نا, ہم نے ہیومن ڈوئنگ کیا ہوتی ہے. میں انجینئر ہوں, میں NLP ٹرینر ہوں, میں باڈی لینگویج ٹرینر ہوں, آپ پوڈ کاسٹ کر رہے ہو, آپ بزنس رن کر رہے ہو, ٹھیک ہے, میں نے بھی بزنسز رن کیے ہیں الحمدللہ, ٹھیک, یہ میری ڈوئنگز ہیں. لیکن میں ہوں کیا؟ ہیومن بینگ, کریکٹ؟ ٹھیک ہے. آج ہم نے ان دونوں کو ملا کے جو کھچڑی پکائی ہے وہ میں ہے. تو ہمیں ضرورت اس چیز کی کہ ہم ان دونوں کو سیپریٹ کریں. جب ہم انہیں سیپریٹ کرتے ہیں نا تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ یار نفرت جرم سے تو ہو سکتی ہے, مجرم سے نہیں. انسان سے نفرت نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو اس انسان کو پہلے اپنے آپ سے محبت کرے گا تو وہ کسی سے محبت کرے گا نا. یہ بڑا سمپل سا ہے. آپ اس کو فلسافیکل کہہ لو, آپ اس کو ایز سبجیکٹ تو ظاہر ہے یہ کہیں نہیں ہے, سبجیکٹ تو الگ الگ ٹریننگز ہیں. ٹھیک ہے. اگر اس کی ایک فارمول ہے, جو میں جو بات کر رہا تھا کہ اسپورٹس سائیکالوجی میں نے جب MSc اس میں کی, ٹھیک ہے, اسپورٹس سائیکالوجی میں NLP از ون آف دا موسٹ ٹاٹ کانسیپٹس. اب لیکن NLP اسپورٹس سائیکالوجی میں پڑھائی نہیں جاتی, ایز اے سبجیکٹ نہیں پڑھائی ہے, مطلب ایز اے سرٹیفکیشنز ہیں اس کی ایک الگ سے, لیکن اس کی کوئی ایز اے ڈگری نہیں ہے, کریکٹ. سو اسی طرح یہ علوم ہے, علم ہے نا, علم اور تعلیم میں فرق ہے. انفارچونیٹلی آج کا ہمارا یوتھ تعلیم اور علم میں فرق نہیں جانتا. وہ سمجھتا ہے کہ ڈگری لینے, اگر آپ کے وہ ڈگری ہے تو دیٹ مینس یو نو اٹ. ڈگری از نتھنگ, یہ لوئسٹ لیول ہے, اٹس جسٹ این اوپننگ ڈور اوپنر. کیونکہ ہم نے وہ, آپ جو شروع میں بھی ہم بات کر رہے تھے اس وقت, کیونکہ ہم نے تعلیم کو نوکری سے جوڑ دیا ہے, اور نوکری کا مقصد ہے پیسہ کمانا. ایسے ہی ہے, یہی بات ہے. ٹھیک ہے. بٹ آتے ہوئے آذاں ہوئی, جاتے ہوئے نماز, اس مختصر سے وقت میں آئے اور چلے گئے. تو کیا یہی زندگی ہے؟ ڈڈ وی کم اونلی ٹو, صبح اٹھتی ہے, شام ہوتی ہے, زندگی تمام ہوتی ہے, یا ہم کچھ کرنے بھی آئے ہیں؟ کوئی پرپز ہے ہمارا؟ وہ ایکسپلور کرنے کا زیادہ حکم دیا گیا کہ اپنے آپ کو بھی ایکسپلور کرو. جس طرح آفٹر گریجویشن جو دنیاوی باتیں جو ہیں کہ آپ ایک یونیورسٹی سے گریجویٹ کرتے ہو, پھر آپ نے جاب لینی ہے یا آپ نے کس سائڈ کے اوپر جانا ہے. کچھ لوگ بزنس کرتے ہیں, کچھ لوگ جاب کرتے ہیں, تو ایک وہ دنیا کی بھی ریت جو ہے نا وہ بھی تھوڑی بہت فالو ہوتی ہے. لیکن دنیا کے اندر یہی تو بڑا انٹرسٹنگ آپ نے پوائنٹ کیا یار. دنیا کی یہ ریت کب شروع ہوئی ہے جابس والی؟ میں جابس کے بڑا سخت خلاف ہوں بھائی. میں انٹرپرینورشپ کا بندہ ہوں, میں جابس والوں کا بہت سخت خلاف ہوں. نہیں وہ تو ابھی ہم یہاں پہ بات کریں گے نا کہ وائی ناٹ جاب اینڈ وائی انٹرپرینورشپ. ڈگری لینے والے جو سمجھتے ہیں کہ یہ ڈگری نہیں لی تو آپ کو آتا کچھ نہیں ہے, اور جو سمجھتے ہیں کہ یار ڈگری کا مطلب ہے نوکری لینا, میں ان دونوں کے ساتھ میری بڑی جنگ رہتی ہے ہمیشہ. ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھو انسان فطرتاً آزاد پیدا ہوا ہے. انڈسٹریل ریولوشن نے انسان کو پہلی دفعہ غلامی سکھائی ہے. ٹھیک ہے, میں ذہنی غلامی کی بات کر رہا ہوں. وہی تو پہلے جو پاسٹ میں جو تھے غلاموں والا سسٹم, اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ جو امریکہ میں بھی 1910 تک تو وہی غلام ہی بناتے تھے نا وہ لوگ. بالکل. لیکن انہوں نے انڈسٹریل ریولوشن جب آئی ہے تو انڈسٹریل ریولوشن نے ہمیں فرسٹ ٹائم, وہ پوری کی پوری انڈسٹریل ریولوشن آئی ہی اس لیے تھی کہ اس دنیا کو غلام بناؤ ذہنی طور پہ. ہم آج بھی اسی انڈسٹریل ریولوشن کا سلیبس پڑھ رہے ہیں, ہم وہی روٹین فالو کر رہے ہیں. نہیں, اگر اتنا بڑا چنک, اگر صرف میں پاکستان کی بات کروں تو اتنا بڑا چنک جاب کر رہا ہے, تو آپ اس جتنے بھی جاب مارکیٹ کو آپ ایک بالکل ہی ٹریش کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ یا یہ بالکل ہی ہیں جو بزنس کر رہے ہیں یا اسٹارٹ اپس کے اوپر ہیں, وہی صرف صحیح لوگ ہیں. تو کافی زیادہ لیٹ می ریفریز اٹ. صحیح یا غلط کی تو بات یہاں ہو ہی نہیں رہی. جی, یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے. جو جاب کرنے والے ہیں نا, میں آپ کو ایک چھوٹی سی ان کے لیے, میں نے یار انجینئرنگ, میکینیکل انجینئرنگ کی, اس کے بعد میں نے
8 سال آئل اینڈ گیس میں کام کیا. شلمبرجے اینڈ شیل دنیا کی ٹاپ کمپنیز ہیں, ٹھیک ہے, آئل میں اس کے اوپر, آئل اینڈ گیس میں ان کے اوپر کچھ نہیں ہے. ٹھیک, ٹھیک ہے. وہ 8 سال میں نے نوکری کیوں کی؟ بیکاز اچھا میں ایک اور بتاؤں, میں نے انجینئرنگ کرنے سے پہلے میں نے فیکٹریوں میں ایز اے لیبر کام کیا, لٹرلی ٹو ناٹ ٹو ارن بٹ ٹو لرن, کہ یار یہ فیکٹریوں میں کام جو ہوتے ہیں, ایک میں نے میکینیکل انجینئرنگ کرنی تھی, تو یہ لیتھ مشین کیسے جڑتی ہے, یہ بھٹیاں کیسے کام کرتی ہیں, ٹھیک ہے, فرنسز میں کیسے مال بنتا ہے. سو آئی ڈیڈ آل دوز ڈفرنٹ لرننگس. ادھر اسلام آباد میں ہی آپ کے میں کچھ فیکٹریوں میں کام کرتا رہا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا پھر میں نے لاہور میں جا کے پیکو میں کام کیا, ایسا ڈفرینٹ میں جگہوں پہ کام کیا. اب میں اپنے آپ کو تیار کر رہا تھا کہ یار اگر میں نے کچھ بھی کرنا ہے آگے, میں نے لیٹس سے آئی وانٹ ٹو بیکم این انوینٹر, آئی نیڈ ٹو ہیو اے بیس نا. صرف تھیوری سے تو آپ انوینشن نہیں کر سکتے ہو. بالکل. آج ہم جو قوم تیار کر رہے ہیں وہ کتابیں پڑھ کے, کتابیں بھی نہیں پڑھتی, او لیولز اے لیولز والے بھی وہ نوٹس میں سے پاس ہو رہے ہیں, ہے یا نہیں ہے؟ نہیں یہ تو ہے, یہ تو آپ اگر میٹرک کی اسٹوڈنٹس کے پاس بھی جائیں گے تو وہ بھی آپ کو ایک گائیڈ بک ہے, وہ آپ کو ایک سیپریٹ ہوگی کہ 5 سال کے کون سے سوال ہوں گے, اور وہی ایک میٹرک کے, میں تو او لیولز اے لیولز کی بات کروں, میرے بچوں نے او لیولز اے لیولز کیا تھا. ٹھیک ہے, ان کو بھی میں یہ ہنستا تھا کہ یار تم, اس نے سر نے جب اتنی سی کتاب دے دی ہے کہ اسی میں سے سوال تیار کرنے, یہ کون سا طریقہ ہے یار؟ کھول آنکھ, زمین دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ, مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. ٹھیک ہے, وہ کہاں گئی وہ تھنکنگ؟ سو اب ہوتا کیا تھا, ہوتا یہ ہے کہ جب آپ یہ چیزیں کر رہے ہیں نا, تو آپ اپنے ذہن کو, ذہن مائنڈ از لائک اے مسل, دا مور یو پش اٹ دا بیٹر اٹ بیکمس. ایک ریسرچ کی تھی MIT والوں نے اسپورٹس مین کے اوپر. انہوں نے دیکھا تھا کہ 6 لوگ تھے, ٹھیک ہے, ان میں سے مطلب ڈفرینٹ بیچز تھے 6 کہ ان میں سے فرسٹ سیکنڈ جو آتے تھے ان کا انہوں نے برین اسکین کرایا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو 3rd 4th 5th 6th والے تھے ان کے برین اسکینس کرائے گئے. ٹھیک ہے. اچھا جو 3rd 4th 5th 6th والے تھے ان کے برین میں ایک اسپیسیفک جگہ پر ہول تھا اس ایریا کے اندر, اور جو دوسرے تھے ان کے وہاں پر مسل باقاعدہ یوں بیٹ کرتا تھا. انہوں نے اس اسپیسیفک مسل کی ان 4 لوگوں کو تیاری کرائی. 6 مہینے ان کی مائنڈ ٹریننگ ہوئی اس مسل کو ڈیولپ کرنے کے لیے مائنڈ کے. اس کے بعد ان کو ریسیں بکھائی گئیں, 6 مختلف ریسیں. وہ جو 4 لوگ رہ گئے ان کو 4 مختلف ریسوں میں بکھایا. ٹھیک ہے. دے آل بیکیم فرسٹ سیکنڈ. ٹھیک ہے. صحیح ہے. سو مائنڈ از اے مسل, اٹس لائک اے پیراشوٹ. جب تک آپ اس کو کھولیں گے نہیں نا, وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. ٹھیک ہے. سو یہ جو لوگ جابس کر رہے ہیں ان میں کوئی برائی نہیں ہے, بٹ اگر آپ اس جاب کو بھی اپنا بزنس بنا کے کر لو ایز این انٹرپرینور, وٹ ڈو یو تھنک, وٹ کائنڈ, سوری یار میں آج تھوڑی سی طبیعت میری ہوئی ہوئی تھی, وٹ کائنڈ آف این امپلائی وڈ یو وانٹ ٹو ہائر, اے پرابلم سالور اور اے پرابلم میکر, بلکہ میں یہ نہیں کہوں گا میکر بھی نہیں کہوں گا, پرابلم آسکر کہ سر اب یہ پرابلم آئی ہے اب کیا کروں, کس کو آپ پریفر کرو؟ نہیں, سالور کی طرف ہی میں جاؤں گا. دیکھیں 2-3 طرح کے ہوتے ہیں. اب ایک طرح کے میں دیکھوں, میں ایک امپلائی کو ہائر کرتا ہوں, وہ یہ ہوگا کہ مجھے 2 سیلری میں وہی کام کروں گا. ایک وہ ہوتا ہے کہ ایک آتا ہے کہتے ہیں گروتھ مائنڈ سیٹ کے ساتھ, اس کو یہ چیز پتہ ہوتی ہے میں 1 سال کے اندر اس کمپنی میں جاب کروں گا نا تو میں یہاں پہ کیا کیا چیزیں سیکھ سکتا ہوں. ٹھیک ہے. تو 1 سال کے بعد وہ پہلے اپنی پرسنل گروتھ دیکھے, پھر یہ جو جاب کے پیسے یا سیلری جو ہوتی ہے ایک سیکنڈ والی چیز ہوتی ہے, پہلے وہ ایک پرسنل گروتھ کی طرف ہوتی ہے. یہ اب یہ جو گروتھ مائنڈ سیٹ آپ نے ورڈ یوز کیا ہے نا, میں اسی طرف آپ کو واپس لے کے چلتا ہوں. میں نے 8 سال جاب کی, میں نے انٹرنیشنل مارکیٹس میں دیکھا کہ یار دنیا کی بڑی بڑی کارپوریشنز کیسے کام کر رہی ہیں. سو دیٹ واز مائی لرننگ. پھر میں نے 13 سال اپنا ریٹیل کا بزنس کیا. آئی ہیڈ اوور 70 آؤٹ لیٹس ان مڈل ایسٹ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور الحمد للہ ثم الحمد للہ آئی رین اٹ ایز اے کارپوریشن. میں یقین کرو کہ میری اب قطر میں دکانیں تھیں, ایجپٹ میں دکانیں تھیں, میں تو وہاں نہیں جاتا تھا, میں تو دبئی بیٹھا ہوا تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں بیٹھ کے ایون دبئی میں بھی جو میرے ابو ظہبی میں دکان تھی, میں تو وہاں نہیں جا سکتا تھا. اسٹل ابھی آپ کے وہاں پہ ہیں؟ نہیں, وہ تو میں 16 میں بزنس بیچ دیا یار. 2010-11 میں آئی انٹرڈ دا فیلڈ آف مائنڈ سائنسز اینڈ دین اٹ ہیز بین اے لو افیئر. تو 16 میں میں نے بزنس بیچ دیا تھا. صحیح ہے. اور آپ تب سے اب تک اسی چیز کے اوپر ہیں؟ میں اسی چیز پہ مائنڈ انجینئر کے طور پر. مائنڈ انجینئرنگ کے اوپر ہی کام کر رہا ہوں. اس کے علاوہ میں ریٹیل کنسلٹنسی کرتا ہوں, میں اپنے انٹرپرینیورشپ پہ کام کرتا ہوں, میں CEO کوچنگ کرتا ہوں. فرینکلی اسپیکنگ موٹیویشنل اسپیکر کیوں نہیں بنتے آپ؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا مارکیٹ میں بہت زیادہ موٹیویشنل اسپیکرز ہیں,
اسی لیے نہیں بنتا ٹھیک ہے. نہیں آپ یہ بتائیں جو آج کل مارکیٹ کے اندر اتنا زیادہ موٹیویشنل اسپیکرز ہیں, آپ کو ہر جگہ لگ رہا ہوگا کہ ایک وہ ہوتا ہے نا کہ یار میں نے کمپنی کھڑی کی ہے تو میں موٹیویشنل اسپیکر ہی بنوں گا, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ آ کے پراپر ایک موٹیویشنز اور وہ ساری چیزیں. تو آپ کا اتنا واسٹ ایکسپیرینس ہے تو آپ کا کیوں نہیں موٹیویشن اسپیکر, یا تو آپ کو وہ لوگ نہیں اچھے لگتے یا وہ فیلڈ نہیں اچھی لگتی جو یہ لوگ کر رہے ہیں کہ آپ ایک پلس نہیں ہونا چاہتے اس علی میں؟ تم مجھے مرواؤ گے بھائی. میں اس کے اوپر بہت بولتا ہوں اور ٹھیک یہ لوگ مجھے نہیں پسند کرتے بیکاز ٹھیک موٹیویشنل اسپیکنگ از اے ہائکس. ٹھیک ہے, صحیح ہے. جو بھی میری پروننسیشن غلط ہے صحیح ہے ڈزنٹ میٹر, بٹ اٹ از دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کے علاوہ کوئی موٹیویشنل نہیں آیا. ٹھیک ہے, سب ڈرامہ ہے. صحیح ہے. یہ آپ کو وہ چیزیں بتائیں گے جو انہوں نے خود بھی نہیں کی ہوئی ہوں گی, کتابیں پڑھ کے بتائیں گے, کوئی حرج نہیں, مان لیا. ٹھیک ہے, بٹ پریگنینسی کے علاوہ مرد کے ساتھ ہر کام ہوئے ہوا ہوتا ہے, ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یہ بڑا مشہور واقعہ ہے. تو میں دیکھو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجابی بولنے کی اجازت ہے مجھے. جی جی وہ کہتے ہیں پامبڑ اندر نہ بلن تے اگ باہر نہیں لگتی. صحیح ہے. ٹھیک ہے, جب تک دا فائر ود ان از ناٹ ٹو اٹس میکسیمم یو اینڈ می نتھنگ کین. ہاں وہ مجھے لوگ نہیں جی وہ ٹونی رابنس سے دیکھیں جی اتنی دنیا بدل, او بھائی ٹونی رابنس کے مجمع میں اگر 10,000 بندہ بیٹھا ہے اور ان میں سے 2 لوگوں کی زندگی بدل گئی ہے, اٹ ڈزنٹ مین کہ ہی ہیز ڈن ہز جاب. آئی ووڈ رادر گیو یو دی ایکس انسٹیڈ آف گیونگ یو دا منی. ٹھیک ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ میں آپ کو اکوپ کروں نا. آپ کہتے ہو کہ جی مجھے بزنس اچھا کرنا ہے, آپ کی بزنس کی اگر نارمس ہی ٹھیک نہیں ہے, اور سب سے بڑی نارم کیا ہے بزنس کی, ڈو یو نو what you are, who you are, what are your capabilities. انٹرپرینور کون ہوتا ہے, who adds value. ٹھیک ہے, ایڈ ویلیو اور برنگ دا چینج. ٹھیک ہے, are you capable of doing that? Do you have an idea which is worth it? Right, you have not done your homework. آپ نے دیکھا کہ پوڈ کاسٹ سارے کر رہے ہیں, یار پوڈ کاسٹ بڑا اچھا کام ہے, چلو میں بھی پوڈ کاسٹ کھول لوں. آپ کے پاس پیسے تھے, آپ نے ٹھکا ٹھک پوڈ کاسٹ شروع کر دی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اب وہ نہیں چلی تو آپ مر گئے کہ یار میں نے اتنا بڑا سیٹ اپ بنا لیا. تو ہم لوگ تو وہ قوم ہے کہ یار 2001 میں نا پہلی پاکستان میں ہاؤسنگ اسکیم لانچ ہوئی تھی, آپ کو پتہ ہے اس بات کا. ٹھیک ہے, آپ ہی کے شہر میں ہوئی تھی, سفاری ولاز. اچھا. اور اس کے بعد سے اب تک پتہ ہے کتنی رجسٹرڈ ہے, رجسٹرڈ کی بات کر رہا ہوں, آن رجسٹرڈ کی بات نہیں کر رہا ہوں, 3,000 پلس ہے. ہماری قوم چھاپا مارنے میں اپنے آپ کو بڑا فخر سمجھتی ہے, کاپی پیسٹ مٹیریل. کاپی پیسٹ ٹک ٹک ٹک, اس میں ہم بادشاہ ہیں. ٹھیک ہے, سو موٹیویشنل اسپیکرز بیچارے ایسے ہی ہیں. میرے پاس کئی دفعہ لوگ آتے ہیں جو کہ موٹیویشنل اسپیکرز ہیں, میں نام نہیں ان کو لینا چاہتا, وہ آ کے اپنی تھراپیز مجھ سے کرواتے ہیں. نہیں وہ لائف کوچ اور وہ ساری چیزیں, پھر اس چیز کے وہ لوگ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, آن لائن سیشنز بھی چل رہے ہیں, باقی ساری چیزیں بھی ہو رہی ہیں. تو وہ چیز کہتے ہیں جسٹیفائڈ ہے کہ وہ جو سیشنز ہو رہے ہیں لوگوں کے, اور پھر وہ ایک وہ اپنے آپ کو کہیں گے وہ تو ٹیلنٹ کے طور پہ ایک چیز ہے نا. پکا مرواؤ گے یار, پکا مرواؤ. نہیں یہ تو اب بات اب دیکھیں, یہ تو اب آپ ہم ایک ایکسپرٹ کے طور پہ اگر آپ نے اتنے ٹائم اس چیز پر مائنڈ انجینئر فرسٹ ٹائم, مطلب ایک جو میں نے جو ٹرم سنی ہے فرسٹ ٹائم سنی ہے, تو میں تو یہ کہوں گا کہ ایک مائنڈ انجینئر یہاں پہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے, اور میں اسے یہ پوچھ رہا ہوں, یہ باقی سارے جو ہیں موٹیویشن اسپیکر, کوچز اور ہر چیز کے اوپر جو آپ کو موٹیویشنز دے رہے ہیں, لیکن اسٹل پاکستان کی قوم کو موٹیویشن کہاں پہ مل رہی ہے, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. تھینک یو ویری مچ علی, تھینک یو ویری مچ, دس از دی آنسر ٹو یور کویسچن. بات یہ ہے کہ دیکھو میں اللہ کے کرم سے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, میں آج کل جو کام میں کر رہا ہوں نا, شاید میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا, وہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں میں زندگی میں جو بھی کام کرتا ہوں میں کس طرح اس کو سنت سے لنک کر سکتا ہوں. اگر وہ سنت میں ہے تو میرا وہ کام, مثلا میں آپ کو 2 ایگزامپلس دیتا ہوں باڈی لینگویج کے حوالے سے. ٹھیک ہے, عام طور پہ اگر یہاں پر 50 لوگ بیٹھے ہوں تو ہم لوگ ان کو کیسے بلائیں گے, یار آپ ادھر آ جائیں, آپ ادھر آ جائیں, آپ ادھر آ جائیں, ایسے فنگر پوائنٹ سے بلائیں گے. رائٹ, ہماری باڈی لینگویج کی سائنس کہتی ہے نیور ایور کال اینی باڈی بائی پوائنٹنگ یور فنگر, اٹ از اے سبلیمنل تھریٹ, اٹ از ڈس رسپیکٹ. ٹھیک, صحیح ہے. اگر آپ نے لوگوں کو بلانا ہے تو کہ یار آپ ادھر آئیں, آپ ادھر آئیں, اور آپ ادھر آئیں. اب میں نے یہ سائنس آپ کو بتا دی, آپ کی آڈینس نے بھی سائنس سن لی, آپ نے بھی سن لی. آج سے آپ اس پہ عمل کرو گے, آپ کے لوگوں کے ساتھ کنیکشنز بہتر ہونے لگ جائیں گے. ٹھیک ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. حضرت ہند بن نبی حالہ کی حدیث ہے, کہتے ہیں ہم نے کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فنگر پوائنٹ کر کے کسی کو بلاتے نہیں سنا.
آپ جب بھی بلاتے تھے انگلش کی اس کی ٹرانسلیشن، میں انگلش ٹرانسلیشن میں زیادہ کمفرٹیبل رہتا ہوں. ہز پام وڈ فیس دا اسکائیز اینڈ دس از ہاؤ ہی وڈ کال پیپل. نہ آج سے اگر آپ نے سائنس سمجھ کے اس سائنس کو فالو کر لیا تو دنیا میں تو کامیابی ہو جائے گی آپ کی. صحیح ہے. لیکن اگر آپ نے یہ کہا یار یہ تو سنت بھی ہے، ہوں سونے پہ سہاگا ہو گیا، ٹھیک ہے، دنیا اور آخرت دونوں کی بات ہوگی. کریکٹ. سو ہمارے یہاں جو پرابلم ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم موٹیویشنل اسپیکر جو ہیں، اچھا میں نے آپ نے مجھ سے کہا کہ جی آپ بزنس والوں کے خلاف ہیں. بزنس والوں کے خلاف، جاب والوں کے خلاف یا بزنس والوں کے خلاف نہیں ہوں. میں نے کیا کہا کہ اگر جاب کرنے والا ہر بندہ بھی اپنی جاب کو بزنس بنا لے. ٹھیک ہے. کریکٹ. صحیح ہے. سو ہی از گرومنگ ہمسیلف ٹو گو ٹو دا نیکسٹ لیول. صحیح ہے. میرے پاس کئی دفعہ لوگ آتے ہیں، او سر جی 10 سال ہو گئے ہیں جی، بالکل نہیں مزہ آ رہا جی کام میں. نہیں، اکثر آپ نے وہ چیز دیکھا نہیں ہوگا کہ ہم جب سب سوشل میڈیا بھی کھولتے ہیں، لوگ آپ کو ہمیشہ ڈی موٹیویٹ ہی نظر آئیں گے. یار مجھے 7 سال ہو گئے ہیں، یہ مطلب یہ میرا باس ہے، یہ مجھے کام مطلب بہت سختی کرتا ہے، یہ کرتا ہے، اور نہ باس خوش ہے نہ مجھے جو بندہ ہے وہ تو میں خوش انہیں ہے. کہتا ہوں نا، میں کہتا ہوں بھائی چھوڑ دو. او نہیں سر جی گھر کے خرچے چل رہے ہیں. تو میں پھر کہتا ہوں یار اگر گھر کے خرچے چل رہے ہیں نا تو سب سے پہلی چیز زندگی میں جو مسنگ ایلیمنٹ ہے نا وہ ہے گریٹیٹیوڈ. شکر ادا کرو اور اس کو انجوائمنٹ میں لے جاؤ. ابھی میں میرا لیکچر تھا ایک ٹیچرس کے، ایک مدرسے کے اساتذہ کے ساتھ، میرے ساتھ مجھے نا انہوں نے، میں نے ان سے سوال یہ پوچھا کہ آپ کیوں پڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں ٹیچرس بھی تھے ان کے اسکول کے، اور ان کا ایک جو قرآن، وہ اسلامک اسکول تھا تو قرآنک والے بھی تھے اور دوسرے بھی تھے. سب نے کہا جی، ایک نے کہا جو قرآن والے تھے اللہ کی رضا کے لیے. میں کہا اللہ نے آپ سے یہ کام نہیں کہا، آپ چھوڑ دو، اللہ کی رضا اس میں نہیں ہے. صحیح ہے. اللہ کی رضا پہلے اس میں کہ خود مومن بن کے دکھاؤ نا، وہ اللہ کی رضا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جی کام تھا، ہم سنت پوری کر رہے ہیں. میں نے کہا ان کو بھی سنت آپ سے پوری کروانے کی کوئی ضرورت نہیں. کیوں؟ کیونکہ جو آپ جس طرح سے کر رہے ہو تو آپ بچوں کو ظلم کر رہے ہو. اچھا وہ ٹیچرس کو، اب جو دوسرے ٹیچرس تھے، سر پتہ نہیں، بائی چانس وی بیکیم ٹیچرس بائی چانس. نو آئی ٹولڈ دیم ون تھنگ اینڈ الحمد للہ آئی کین پراؤڈلی سے کہ آؤٹ آف 40 ٹیچرز اینڈ جو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اراؤنڈ 12 کیم بیک ٹو می سیئنگ کہ سر ہماری زندگی بدل گئی ہے کل سے. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور بھی فرمانا ہے کہ ہلاک ہوا وہ شخص جس کا کل آج سے بہتر نہ ہو. ٹھیک ہے. تو میں نے انہیں کہا یار آل انبیاء، جتنے انبیاء اس دنیا میں آئے، دے ور ٹیچرز بائی چانس. بفور نبوت دے ڈڈ ناٹ نو کہ دے ول بیکم ٹیچرز ان مائی نالج. ٹھیک ہے. اگر میرا نالج غلط ہے تو کوئی مجھے ٹھیک کر دے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. میرے نالج میں تمام انبیاء کو، ٹھیک ہے، ٹیچنگ بائی چانس ہوئی ان کی، کہ ان کو پڑھانا تھا نا، کہ ان کو دین سکھانا تھا، ان کو جو بھی ان کو دین دیا گیا. صحیح ہے. ٹھیک ہو گئی. ڈڈ دے اسٹارٹ کرائنگ ہائے ہمیں پڑھانا پڑے گا، اور دے اسٹارٹیڈ انجوائنگ. سو دے میڈ دیٹ بائی چانس ایکچولی اے پروفیشن وچ از بیونڈ اینی کمپریہنشن. ٹھیک ہے. یہ اللہ کا پروفیشن ہے، جبرائیل کا پروفیشن ہے، انبیاء کا پروفیشن. اللہ کی طرف سے جو چیزیں ہیں وہ ظاہری بات ہے ان کی مدد اور وہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں. ہم لوگ جب گریٹیٹیوڈ کو زندگی سے نکال دیتے ہیں نا، گریٹیٹیوڈ از این ایٹیٹیوڈ. ٹھیک ہے. جب ہم اس کو نکال دیتے ہیں تو پھر ہم کبھی بھی خوش نہیں رہتے. وہ جو آپ نے کہا نا کہ ہماری قوم کیوں موٹیویٹڈ نہیں ہے، ہماری قوم کی ڈی موٹیویشن ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یار میں یہ دیکھ رہا ہوں علی جو ہے نا یہ چلا رہا ہے اسٹارٹ اپ، اچھا اس میں یہ کتنے پیسے کما رہا ہوگا. یہ ہماری سب سے بڑی بیماری ہے. مطلب دوسروں کو پہلے دیکھنا، دوسروں کو پہلے نہیں دیکھنا، دوسروں کو ہی دیکھنا. دیکھنا. یہ تو آپ نے وہی بات کر دی جو آج کل ایک چیز چل رہی ہے کہ بلاگرز اور یوٹیوبرز اور اپنی چیزیں دکھا رہے ہیں، اور ان کو بھی پتہ ہے کہ یہی شوق ہے ہماری قوم کا جو وہ چیز دکھا رہے ہیں. یار مجھے اتنا دکھ ہوا، ابھی ایک صوبے کے آئی جی صاحب نے ایک ایسے بندے کو ایوارڈ دیا ہے سنگنگ کا، وہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہی ہے میں کس کی بات کر رہا ہوں. اینڈ آئی واز شاکڈ. ٹھیک ہے. بٹ دیٹ از واٹ، ہم لوگ تماشبین قوم ہے، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا، ہمیں علم سے کوئی شوق نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہمیں کاغذ چاہیے دکھانے کے لیے. میں ایسے میرے پاس کیسز آتے ہیں علی کہ بچیوں کی شادیاں کرنے کے لیے جی اس سے پہلے ان کو بچیوں کو ڈاکٹر بنانے سے پہلے ان کو کہا جاتا ہے کہ تم نے ڈاکٹر بننا رشتے کے لیے. اور ان کی پڑھے گی تو کی پڑھائے گی یار، تو کیا وہ ڈاکٹری کرے گی. کریکٹ. سو ہمارے کانسیپٹس وہاں پر بہت سارے غلط ہیں. اور یہ جو موٹیویشنل اسپیکنگ کے اوپر جو ہم نے بات شروع جہاں سے ہم نے کی تھی،
ان بیچاروں کی پرابلم یہ ہے کہ وہ جو میں نے آپ کو اللہ کے نبی کی بتایا نا، میں الحمدللہ کوئی وہ بات آپ کو نہیں بتاؤں گا، میں 100% نہیں کہتا ہوں، میں 70% یہ جو اپنے پہ عمل نہیں کرتا میں پریچ نہیں کرتا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جی جی ٹھیک ہے. وہ بے ایک شک. خاتون آئی کہ جی میرے بچے کو میٹھا کھانے سے منع کریں، آپ نے کہا کل آنا. اگلے دن نہیں، آپ نے کہا میٹھا نہ کھایا کرو. یار تب کل بھی کہہ سکتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، کل میں نے خود میٹھا کھایا ہوا تھا، میں اس کو کیسے منع کرتا. صحیح. سو یہ جو جتنے بھی جن کو آپ سو کالڈ موٹیویشنل اسپیکرز ہیں، آپ ان کو بلا کے پوچھو نا بھائی آپ جو کچھ پڑھا رہے ہو امپلیمنٹ کتنا کیے. اسی لیے آپ کے اسٹارٹ اپس فیل ہو رہے ہیں بائی دا وے. اچھا. ٹھیک ہے. اسی لیے آپ کے بزنسز میں جو ہے وہ بہتری نہیں آ رہی. کیوں؟ کیونکہ وہ سنی سنائی باتوں پہ آگے چل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ میں بس جاب چھوڑ دیجیے، میں نے کل سے میرے گرو ہیں جی انہوں نے کہا جی جاب چھوڑ دو، میں نے جاب چھوڑ دی، میں نے بس او بھائی جاب چھوڑنے کے لیے اپنے آپ کو دیکھو. اگر آپ پہلے نے خود کو تیار کرنا ہوتا ہے، خود کو ایگزیکٹلی مائنڈ سیٹ میں نے بنانا ہوتا 8 سال کیوں جاب کی تھی. ٹھیک ہے. میں شاید 5 کے بعد چھوڑ دیتا، لیکن مجھے ابھی کچھ اور چیزیں سیکھنی تھی، ایک نیکسٹ لیول پہ جانا تھا کہ یار سینئر مینیجر ہو کے کیسے کام کیا جاتا ہے. میں وہ ایک نا جب میں شلمبرجہ میں تھا تو انہوں نے مجھے، میں انجینئر تھا ٹھیک ہے، تو کبھی مجھے وہ فائنینس میں بھیج دیں، کبھی مارکیٹنگ میں بھیج دیں، کبھی سیلز میں بھیج دیں. میں اپنے باس کے پاس گیا، میں کہا یار ایچ آر مینیجر کے پاس، میں کہا یار بات سنو، وہ میں انجینئر ہوں، مجھے تم انجینئرنگ کے ڈپارٹمنٹس میں ٹرانسفر کرو اگر کرنا ہی ہے، یہ کہ مجھے فائنینس میں بھیج رہے ہو. اس سے تو مجھے کہتا ہے یو ڈونٹ وانٹ ٹو بیکم اے مینیجر. آف کورس آئی وانٹ ٹو بیکم اے مینیجر. وائی ووڈ آئی ناٹ وانٹ ٹو بیکم اے مینیجر. Because then how can you become a manager, number one, when you don't know what is happening in the company in each department? Number two, what problems they face, ٹھیک ہے, and how they solve those problems. And number three, if you come across that problem as a CEO or as a manager of the department, how would you handle them? میں نے کہا یار یہ تو بات کبھی سوچی ہی نہیں. ٹھیک ہے. اب یہ گرومنگ ہے نا, جی بالکل. وہ گروم کر رہے ہیں. بھائی دفعہ یہاں پر جو لوگ ہمارے ڈپریشن وغیرہ میں جاتے ہیں نا, میں ان کو بھی ایک بات ہی کہتا اکثر ہوں. نا تھوڑا سا آئی ایم سوری میں آپ کو کٹ کر رہا ہوں, اکثر نا جو ہوتے ہیں نا نیچے لیول کے تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں, نیچے لیول سے میری مراد ہے کہ امپلائی جو نئے نئے آئے ہوتے ہیں اور وہ بھی جب 6 to 8 months لگا لیتے ہیں, تو وہ جب اپنے مینیجر کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ آج کل تھوڑی سی کیا ہے یار مجھے تو اس سے زیادہ آتا ہے, یہ مینیجر بننا ہے, روز میرے اوپر روب آ کے جماتا ہے. تو یہ تھوڑی سی جو ہے نا کارپوریٹ کے اندر تھوڑی سی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑا سا مکس ہی ماحول چل رہا ہے کارپوریٹ میں. یہ دیکھو جو کارپوریٹ کا ماحول کا ہے نا, بیکاز میں کارپوریٹ کے ساتھ بہت کام کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اور میرا چونکہ جو ہے میں سرفیس پہ کام نہیں کرتا ہوں, آئی گو ٹو دا روٹ کاز. ٹھیک ہے. صحیح ہے. ہماری کارپوریٹ میں 2 طرح کے لوگ بیٹھے ہیں. ایک جو کہ انتہائی انکمپیٹنٹ ہے بٹ ان کو رسپانسبلٹی بڑی اوپر مل گئی ہے, اینڈ دیٹ از واٹ میکس دیم انسیکیور. ٹھیک ہے. دوسرے وہ ہیں جو اوور کمپیٹنٹ ہیں. ٹھیک ہے. ان کو مینجمنٹ نہیں سکھائی گئی, نہ آتی ہے نہ ان کو پتہ ہے. ان کو یہ پتہ کیا یہ مجھے بس یہ چیزیں یار یہ کون سا کام لاؤ میں کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. ہماری کارپوریٹ میں پاکستانی کارپوریٹ کی بات کر رہا ہوں, انٹرنیشنل برانڈس کی بات نہیں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یا وہ سیٹھ کی کمپنی ہے. ٹھیک ہے. تو سیٹھ تو چاہے گا ہی نہیں کہ کوئی بندہ جو ہے وہ سیٹھ کی کرسی پہ بیٹھے. صحیح ہے. ٹھیک ہوگی بات. سیٹھ کی کمپنی اس نے خود شروع کی تھی, اس کا بچہ بیٹھ جائے گا. تو یہ کارپوریٹ ایتھکس جو ہیں یہ جو بہت زیادہ ٹیچ ہوتے ہیں کہ بھائی جو بڑے بڑے ہی ٹیچ کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہوگا بڑی بڑی کمپنیز ہیں وہ سارے کارپوریٹ ایتھکس اس کے بعد بہت زیادہ لیکچرز وغیرہ ہوتے ہیں, لیکن اسٹل ایک کارپوریٹ کو پاکستان میں کانسٹنٹ کر دیا گیا ہے. مطلب جو ہے نا گروتھ کی سائڈ جو ہوتی ہے وہ کافی لمیٹڈ ہے, اور لیکن پھر بھی کوئی زیادہ آپ کو نا چیزیں نہیں ملتی. جس طرح آج کل پاکستان کے حالات ہیں تو ظاہری بات ہے کچھ مکس تھوڑی سی چیزیں ہیں گورنمنٹ کی طرف سے کئی چیزیں, لیکن میں اسپیسیفک کارپوریٹ کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں. جو چھوٹے پلیئرز ہیں ان کو اوپر نہیں آنے دیا جاتا. دیکھو علی, آپ کو نا یہاں پر اگر یہ چیز سمجھنی ہے نا, میں آج کل جس پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہوں نا, 2 چیزیں ہیں. نیٹ ورکنگ فارگوٹن سننا, یہ میرا ایک پورا اس پہ میں ایک پروگرام ڈیولپ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور دوسرا ہے سوک مدینہ. ٹھیک ہے. نا اب ریاست مدینہ کا تو ذکر آپ نے بہت سنا ہوگا. جی جی. سوک مدینہ شاید کبھی نہ سنا ہو کہ وہ اس کی کیا سگنیفیکنس ہے. نا the point I'm trying to make here is کہ جو بھی آپ نے بات کی نا وہ چھوٹے اور بڑے کی, وہ کیوں ہے کہ عرب کی جو مارکیٹ تھی نا وہ ایسے ہی چلتی تھی. بڑا تاجر چھوٹے تاجر کو کھاتا تھا. ٹھیک ہے. اور صرف کھاتا نہیں تھا,
جو سوق مدینہ کا جو کانسیپٹ تھا نا اس میں یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آئے تو آپ نے آتے ہی 3 کام کیے. سب سے پہلے آپ نے مواخات مدینہ کی, بھائی چارہ جو انصار اور ان کو ملایا. پھر آپ نے میثاق مدینہ کیا, آپ نے تمام یہود قبائل کے ساتھ کنیکشنز بنائے, اور آس پاس کی یہود بھی نہیں, اور قبائل کے ساتھ سارے قبیلوں کو جوڑا, نیٹ ورکنگ کی. تیسرا کام آپ نے سوق مدینہ کیا, اور سوق مدینہ میں آپ نے سب سے پہلے جو چیز ابالش کی وہ تھی جس کو ہم آج کل کی زبان میں آڑت کا کاروبار کہتے ہیں, کمیشن ایجنٹ. آپ نے اس چیز کو ابالش کر دیا, ٹھیک ہے, کہ یار یہ کام بند کرو, یہ نہیں ہوگا اب. کمیشن وغیرہ جو ہے ہوتا یہ تھا کہ اگر آپ 100 روپے کی یہ چیز بیچنے آئے ہو نا, تو آپ میں یہاں اس مارکیٹ کا, لوکل مارکیٹ کا بندہ ہوں, تو میرے بغیر آپ بیچ نہیں سکتے کسی کو. تو اب آپ کو میں آپ سے منوپلی جو ہوتی ہے. منوپلی, اب آپ کو میں 10 روپے کی آپ کو لوں گا, کر لو جو کرنا ہے. صحیح. آپ اس کے پاس جاؤ گے, وہ کہے گا میں 9 کی لوں گا, اس کے بعد 8 کی, کیونکہ 10 میں نہیں لگایا ہوا. ٹھیک ہوگی بات. تو جو تاجر تھا, جو غریب آدمی تھا, جو کسان تھا, وہ تو پس جاتا تھا. اچھا, پھر یہودیوں کے تولنے کے یا اس مارکیٹ کے تولنے کے دو ترازو تھے. خریدنے کا ترازو اور تھا, بیچنے کا ترازو اور تھا. جب وہ خریدتے تھے مال تو وہ ہلکے ترازو سے تولتے تھے, جب بیچتے تھے تو بھارے ترازو سے تولتے تھے. ٹھیک ہے, اب یہ مارکیٹس میں عام تھی چیزیں, اور اسی میں پوری مارکیٹ چل رہی تھی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ابالش کیا, آپ نے کہا ایک ہی پیمانہ ہوگا. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 2 پیمانوں پہ آئیں. بیکاز یہ میں کیوں آپ کو سمجھ بیس کیوں بنا رہا ہوں, آپ کے اس سوال آپ کو گیا, میرا سوال تو کچھ اور تھا, یہ جواب کیا دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, نہیں میں آپ کی وہ بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہاؤ یہ اٹ از سو مچ لنک, بیکاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تجارت کے اصول سکھائے. ٹھیک ہے, تجارت ہوتی کیا ہے, ہمیں یہی نہیں پتہ. ہم سمجھتے ہیں نفع کمانا اونلی از تجارت. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آپ نے تجارت میں بہت ساری چیزیں ہیں نا. اب آپ بزنس کرتے ہو, آپ کو اپنے بزنس کے اندر پتہ چلتا ہوگا یار, جو بندہ نیچے بیٹھا ہے نا, جو کیمرہ مین ہے صرف, یا جو مائک والیوم چیک کر رہا ہے, اس کی صرف یہ ہیڈیک ہے کہ اس نے والیوم چیک کرنا ہے. بٹ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یار اس کے بھی گھر کے خرچے چلنے ہیں, فلانے کے بھی چلنے ہیں, اس کے بھی دیکھنے ہیں, رائٹ. سو تاجر جو ہے اس کے لیے اس کا ہورائزن بڑا ہوتا ہے. تیسرا کام آپ نے جب یہ کیا تو اچھا اس سے کیا فائدہ ہوا, اس سے لوگوں نے, پہلے تو لوگ پریشان ہو کے آپ وسلم کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ یہ کر رہے ہیں آپ, ہماری تو ایک لگی لگائی انکم ختم ہو رہی ہے. بٹ ٹائم ٹولڈ کہ دیٹ واز دا ماسٹر اسٹروک. ٹھیک ہے, دیٹ واز واٹ میڈ مسلمز دا فائنینشیل پاور آف دا ریجن. کیوں؟ پہلے آپ 100 روپے کی چیز 10 روپے میں بیچ کے چلے جاتے تھے, آپ کے پاس مزید وہاں بائنگ کی طاقت ہی نہیں ہے, آپ کے پاس رہنے کے لیے وہاں پر ٹائم ہی نہیں ہے. آپ کہو گے یار میں ابھی بس بیچوں اور راتوں رات واپس نکلوں. ٹھیک ہے, وہ میرے ذہن سے نام نکل گیا رائٹر کا, وہ کہتا ہے کہ ہوٹلنگ انڈسٹری جو ہے نا مسلمانوں کی ایجاد ہے, اور یہ سوق مدینہ میں ایجاد ہوا تھا ہوٹل. ٹھیک ہے, اب آپ کے پاس 100 روپے کا 100 روپیہ تھا, اب آپ رات بھی وہاں رکو گے, آپ ریسٹ بھی کرو گے, ٹھیک ہوگی بات. اب وہاں پر کھاؤ پیو گے بھی, پھر آپ بچوں کے لیے بھی کوئی اپنے گفٹس لو گے, پھر آپ اور مال خریدو گے کہ میں دوبارہ جا کے تجارت کروں کہیں اور جا کے. کریکٹ. ناؤ دیٹ مارکیٹ اسٹارٹ, میں تو بڑے سمری میں بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے, دیٹ مارکیٹ اسٹارٹ فلرشنگ. پھر اس مارکیٹ کی فلرشنگ میں پھر رولز رکھے گئے کہ تاجر جھوٹ نہیں بولے گا. ٹھیک ہے, تاجر کم نہیں تولے گا, تاجر پھر ایک اور بڑا کام زبردست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, تاجر کو کے رتبے کو شہداء اور صالحین سے اوپر کر دیا, برابر کر دیا کہ یہ اس کے برابر کا رتبہ ہے. اللہ اکبر. اب جیسے یہ رتبہ بڑھایا, آپ کو کہتے ہیں نا جو آپ کا ویک ورکر ہو, اگر اس کو آپ رسپانسبلٹی دیں گے تو وہ خود بخود اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا چاہے گا نا. جب رتبہ بڑھایا تاجر اور ایماندار ہونے لگ گئے. ٹھیک ہے, تجارت میں. اچھا, پھر اس سے یورپ سے وفود آئے, انہوں نے آ کے مدینہ کی مارکیٹ کاپی کی. آپ کو میں ایک مزے کی بات بتاتا ہوں, 400 سال تک, 400 ایئرس, فرام 7th century till 11th century, ورلڈز کرنسی, what was the world's currency, like آج جیسے ڈالر ہے نا, what was the world's currency and what was the world language, یہ پتہ ہے آپ کو؟ ورلڈ کرنسی تو نہیں پتہ مجھے. دینار, جو ٹاپ کرنسی تھی اس ٹائم پہ. جی, اس کو لوگ یورپین جو تھے نا وہ دینار لے لے کے اپنے پاس رکھتے تھے کہ یار یہ ہمارے پاس سیو کر لیں ہم. ٹھیک ہے, اور عربی زبان واز دی لینگویج آف دا تجارت. ٹھیک ہے, تو وہ ایک پورا سسٹم بنایا ہے, ایکو سسٹم ڈیولپ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آج ہمارے یہاں پر ہو کیا رہا ہے, ہم بزنس کر رہے ہیں ہاؤ ٹو کٹ, آپ کی جیب سے پیسے کیسے نکالوں میں, اس چیز کا مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ. اچھا, کہتے ہیں یہ جو آپ نے جتنے بھی رول سیٹ آف رولز بتائے, اسلامک سیٹ آف رولز کہ آپ کس طرح بزنس کر سکتے ہیں,
تو یہ سب چیزیں یہ اسٹیبلشڈ رولز ہیں سارے, مطلب جو پہلے سے بتا دیے گئے ہیں, لیکن اسٹل یا تو یہ جو ہماری روٹس ہیں وہاں سے ہی ہمیں ایک کہتے ہیں پرابلم ہے, یا ہمیں جان بوجھ کے نہیں بتایا جا رہا, یا ایک وہ جو نہیں کہ یہودی ایک چیز ہے جو ہمیں نہیں کرنے دے گی یہ چیز. تو یہ کیا مین چیز, مطلب جس طرح آپ مجھے چیز بتا رہے ہیں کہ یہ اب ایک یوتھ ہے اس کے مائنڈ میں کیا چیز بٹھائی ہے کہ آپ نے بس پیسے لینے اگلے سے جو بھی ہو جائے. ہاں ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, یہ کس نے بٹھائی ہے؟ اس کا یہودی سے کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھو یار میں ایک بات بتاتا ہوتا ہوں. پہلی بات ایک میری یاد رکھنا, میں ویژول ایڈکشن پہ, پورنوگرافی ایڈکشن پہ بہت زیادہ کام کرتا ہوں. ٹھیک ہے, میں پاکستان میں آئی ایم دا موسٹ ووکل پرسن آن اٹ. جب میرے پاس کوئی آتا ہے نا کہ جی سر میں پچھلے 3 سالوں سے ایڈکٹ ہوں, شادیاں برباد ہو رہی ہوتی ہیں, الحمدللہ ان کی ہیلپ کرتا ہوں, تو میں سب سے پہلے انہیں پتہ ہے کہتا ہوں, میں کہتا ہوں یار آپ پہلے میرے لیے دعا کرو. کہتے ہیں سر ہم تو گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں دعا کرو. میں کہتا ہوں یار میری ایک بات یاد رکھنا, اگر تمہیں اللہ تم سے پیار نہ کرتے نا, ٹھیک ہے, تو تمہیں ابو جہل یا ابو لہب کی طرح چھوڑ دیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ یا اللہ یا مجھے عمر بن ہشام دے دے یا عمر بن خطاب دے دے. تو جو اللہ کو پسند تھے عمر بن خطاب, وہ اللہ کے نبی کو مل گئے صلی اللہ علیہ وسلم, اور دوسرا ابو الحکم سے ابو جہل بن گیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے یار آپ اللہ کے بڑے قریب ہیں اس وقت. بندہ ایک دم یوں خوش ہوتا ہے, اچھا یار میں اللہ کے قریب ہوں. سو واٹ آئی پریچ اینڈ پریکٹس از ہوپ, بیکاز اللہ از ہوپ. ٹھیک ہوئی بات. ٹھیک ہے, جب مجھے ہوپ کے بعد جو میں سیکنڈ چیز کہتا ہوں وہ ہے یقین. ٹھیک ہے, یقین از اے ڈفرنٹ لیول. ٹھیک ہے, جب مجھے یہ یقین ہے نا کہ یار مجھے مطلب میں آپ کی آڈینس سے آپ سے سوال پوچھتا ہوں, $8 ملین چھوٹی اماؤنٹ ہے بڑی اماؤنٹ ہے؟ پاکستان کے لحاظ سے تو بڑی اماؤنٹ ہے, باہر کے لحاظ سے چھوٹی ہے, باہر کے لحاظ سے چھوٹی ہے. کس کے لحاظ سے چھوٹی اگر آپ یو ایس کی بات کریں, اگر آپ بزنس کی بات کر رہے ہیں, ایک بڑا چنک ہے ہے؟ وہ انڈیویجول کی بات کر رہا ہوں. انڈیویجول کے لحاظ سے تو بڑی ہے. ٹھیک ہے, کسی بھی دنیا کے حساب سے بڑی ہے نا. جی انڈیویجول کے لحاظ سے بڑی ہے. میری 4 بینکرپسی ہیں, میری بگیسٹ از $8 ملین. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, لوگوں کے ہارٹ اٹیکس ہو جاتے ہیں. صحیح ہے, الحمد للہ ثم الحمد للہ, یہ میرا یقین ہے. ٹھیک ہے, کہ وہ جو میرا ہے نا وہ مجھے مل جانا ہے. یہ یقین اچیو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو کروا دیتے ہیں نا, کیونکہ انسان کا کمال نہیں ہے, انسان کو صرف کوشش کرنی پڑتی ہے اس کی. ٹھیک ہے, تو یار پھر مجھے آپ کی جیب میں پڑے ہوئے پیسے سے کوئی غرض نہیں رہے گی. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی آپ بزنس چلا رہے ہو, آپ نے بھی سیلس ٹیم رکھی ہوگی, اگر وہ اپنا ٹارگیٹ پورا نہ کرے آپ اس کو فارغ کر دو گے نا, رائٹ؟ میں نے 13 سال بزنس کیا ہے, میری فائرنگ 0 ہے, اور میرا ایٹریشن ریٹ واز -5. میں چلو مائنس نہیں, میں کہتا 1% کر لو. ایٹریشن ریٹ کسی بھی کارپوریٹ میں مجھے ثابت کر کے دکھاؤ 1%, کوئی دعویٰ کرے. 250 لڑکیاں تھیں, 80 لڑکے کام کرتے تھے. ٹھیک ہے, یعنی تقریباً 350-400 کا اسٹاف تھا. جو جس دن جوائن کرتا تھا, جنہوں نے پہلی دفعہ جوائن کیا تھا نا, میں نے 13 سال بعد جب بزنس بیچا ہے تو ہی وہ مجھ سے چھوڑ کے گئی ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جو میری ینگیسٹ لڑکی تھی اسٹاف تھی وہ 5 سال پرانی تھی. ٹھیک ہوگی بات. یار کچھ تو میں ڈفرینٹ کر رہا ہوں گا نا, کیا خیال ہے؟ بیکاز آئی انڈرسٹوڈ ون تھنگ, جو کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے. وائی واز ہی دا میگنیٹ آف پیپل, وائی پیپل وانٹیڈ ٹو گیٹ کلوز ٹو ہم, دیر واز سم تھنگ, رائٹ؟ بیکاز ہی جینوئنلی ویلیوڈ یو ایز اے پرسن. سو آئی انڈرسٹوڈ. جو آج آپ کی کارپوریٹس انڈرسٹینڈ کر رہی ہیں نا, اب وہ ہیومن ریسورسز سے نام چینج ہو رہے ہیں, رائٹ؟ ٹھیک ہے, اب بڑے ڈفرینٹ نیمز آ رہے ہیں نا. آ گئے, ٹھیک ہے, ٹیلنٹ ایکوزیشن, جو مرضی نام, وہ تو ڈرامے بازیاں نا, جتنی مرضیاں کری جاؤ. ٹھیک ہے تو اصل میں تو وہی ہے, صرف اس کو ریپر نیا لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, میں آج یہ چیزیں میں الحمد للہ 2016 سے پیچھے 2003 سے 16 تک کر کے آ گیا ہوں. ٹھیک ہے, مجھے یہ میرے ایک لڑکی کو نا, ایک وہاں پر کھڑی تھی دکان پہ, تو کسی نے چھیڑا. میں دور بیٹھا ہوا تھا, میں فوراً آیا, میں نے کہا وائی ڈنٹ یو کال پولیس, جو بھی اس کا نام ہے. کہتی سر اف آئی کال پولیس دس ول بی پرابلم ود دا شاپ فار دا آؤٹ لیٹ. میں کہا ٹو ہیل ود مائی آؤٹ لیٹ, آئی ووڈ رادر کلوز دس آؤٹ لیٹ بٹ لیٹ یور رسپیکٹ بی گوئنگ ڈاؤن. ٹھیک ہے, کال پولیس ناؤ. صحیح. ٹھیک ہے, وہ دن گیا, وہ لڑکی نے مجھے
مطلب جب میں نے بزنس بند کیا ہے تو وہ گئی ہے میرے پاس سے. آپ کو لگتا تھا کہ وہ دوبارہ کہیں جائے گی؟ اچھا اس کو مجھ سے زیادہ سیلریز آفر ہوئیں، بٹ جو اس کو رسپیکٹ چاہیے تھی. ٹھیک ہے. میری جو لوئسٹ اسٹاف بھی تھا نا، میرا وے آف ورکنگ واز پیورلی، میں نے یہ دیکھا یار کہ کارپوریٹ کیسے کرتا ہے، سنت کیا کہہ رہی ہے، لیٹ سی. سو وین یو اسٹارٹ ویلیوئنگ یور ٹیم فار دا ایفرٹس دے ڈو. اگر آپ کا سیلس کا بندہ نہیں رزلٹ لے کے آ رہا، یار ہو سکتا ہے یو ہیو پٹ ہم ان دا رانگ پوزیشن. سو یو مائٹ بی رانگ نا، رائٹ، بٹ یو ول ناٹ ایکسیپٹ دیٹ. یو مینس میں کارپوریٹ کی جنرل بات کر رہا ہوں، میں نے کہ نہیں ہم نے نہیں، اس نے بڑے دعوے کیے تھے. یار بھائی ہو سکتا ہے اس میں کوئی اور اسکل ہو، وہ نیگوشیٹر نہیں اچھا مطلب ہو. ایک وہ چیز ہے نا کہ کارپوریٹ سیکٹر میں تھوڑا سا یہ بھی ایک چیز ہے کہ وہ بندے لے آؤ اور ایک انفورس چیز اس کو دے دو کہ بھائی اس کو سوشل میڈیا نہیں آتا لیکن اس کو دو، کیونکہ کوئی چلا نہیں رہا سوشل میڈیا. ایگزیکٹلی اس کو یہ کہتا بھائی تم نے پوسٹ کرنی ہے، تم نے یہ چیز کرنی ہے، تم نے وہ چیز کرنی ہے. تو یہ ایک انفورس چیز ہے. جس طرح آپ نے بات کی کہ سیلز کا ایک چیز ہے، تو سیلز ایک ٹیم کے پیرامیٹرز ہوتا ہے. لائک اگر وہ بندہ ہے ایک ریزلٹس لے کے آ رہا ہے، ریزلٹس لے کے آنا ایک پھر بھی سیکنڈری چیز ہو جاتی ہے. کیا اس کا دل ہے کام کرنے کا؟ اگر وہ پہلے سے ہی سیلس کا بندہ ہے، پہلے سے ہی ساری چیزیں کر رہا ہے، اور ایٹ دا اینڈ مطلب 2 سے 3 مہینوں میں اس کا بیہیویئر چیک کر رہا ہوں، تو وہ ایک وہ پیرامیٹرز ہے نا کہ وائی ریڈ فلیگز آپ کو نظر آ رہے ریڈ فلیگز آپ کو نظر آ جاتے ہیں. لیکن وہ ریڈ فلیگز آپ اگنور کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ یار سستا مل گیا ہے. علی بھائی آپ نے ابھی ایک بات کی کہ ایک ہے سننا، ایک ہے کارپوریٹ سیکٹر. ٹھیک ہے، مطلب میں کارپوریٹ سیکٹر کے لحاظ سے آپ سے بات کر رہا ہوں. تو پاکستان کی جو یہ دونوں چیزیں ہیں، کیا مطلب کارپوریٹ سیکٹر کے اندر آپ کو نہیں لگتا اگر ہم اس چیز کو ساتھ میں دیکھیں تو بہت زیادہ لوپ ہولز ہیں؟ یار پاکستان میں دونوں ہی نہیں چل رہے، نہ سننا چل رہی ہے نہ کارپوریٹ چل رہی ہے. آپ ورلڈ پریکٹسز لا کے مجھے دکھا دو کتنی ایک کمپنی ہے پاکستان میں، جب فرسٹ ٹائم آیا تھا نا 2018 میں، وہ واحد کمپنی ہے جس نے امپلائیز کی ہیپینس کا ایک پورا پروگرام بنوایا ہے اینڈ اس کو امپلیمنٹ کیا. ٹھیک ہے، اینڈ ہیپینس ڈز ناٹ مین دیئر سیلری، صحیح ہے. ہیپینس ڈز ناٹ مین پرکس. ہیپینس مینس انہوں نے کہا یار آپ کے بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے ہیں، کل آپ جو ہے نا 4 بجے آفس نہیں آئیں گے. صحیح ہے. آپ جائیں جا کے بچوں کو ٹائم دے کر آئیں. آپ کی والدہ بیمار ہیں، او ہو نہیں 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 نہیں، جیل لیں پیسے، ہم بینک دے رہے ہیں پیسے، جائیں جا کے والدہ کا علاج کرائیں، والدہ ٹھیک ہوں گی، آپ 4 دن بعد 6 دن بعد واپس آئیں. مجھے بتاؤ کون سا کارپوریٹ پاکستان میں یہ کام کرتا ہے؟ وہ آج کل یہ بھی ہے نا چیف ہیپینس آفیسر. اب یہ سر یہ سب سے پہلے شروع کرنے والے وہ تھے. اچھا، مجھے اس لیے پتا ہے کہ میں ان کے اس پروجیکٹ میں آئی واز ون آف دا کنسلٹنٹس فار دیٹ پروجیکٹ. ٹھیک ہے، دے ور دا اینڈ پیپل ور ٹیلنگ دیم پاگل ہو گئے ہو، یہ کون کرے گا، اس کیا کر رہے ہو. اینڈ ناؤ ایوری باڈی از اٹس اے نیو بز ورڈ، رائٹ. صحیح ہے. ناؤ تھنک اباؤٹ اٹ، یہ کارپوریٹ کا نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. خود بھی خوش رہیں اور سب کو خوش رکھیں. کریکٹ. صحابہ کیوں پیار کرتے تھے اللہ کے نبی سے، یہ سمجھنا ضروری ہے. بیکاز ہی وڈ گیو دیم دیٹ ڈیو امپورٹنس. یار بچے کا پرندہ، 3 سال کے بچے کا پرندہ مر گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے اس کو کیا کہہ رہے ہیں، 3 یا 4 سال کا تھا وہ بچہ، ٹھیک ہے، تیرے پرندے کا کیا حال ہے، کیا ہوا اس کو. اے یار اتنے صحابہ ہیں، وہ ایک بچہ ابھی کے چھوٹا سا ایک بچہ ہے، اس کو جائے کہہ رہے ہیں. ڈو یو تھنک دیٹ چائلڈ وڈ ایور گو اگینسٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ سوچنے کی بات ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. سو یہ جو ہمارے یہاں پر جو کارپوریٹ، نہ ہم کارپوریٹ ہیں، نہ ہم ہیوں میں ہیں، نہ ہم شیوں میں ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، نہ ہم کارپوریٹ پہ ہیں، نہ ہم اسلام پہ ہیں. صحیح. ہم نے ایک اپنی دنیا بنائی ہے. بائی دا وے مسکنسیپشنس کی بات پہ ہم چلیں گے. لوگ کہتے ہیں کیپٹلزم برا ہے. کیپٹلزم از ون آف دا 3 چیزیں سوق مدینہ کی آج کی دنیا کھل کے استعمال کر رہی ہے. نمبر 1 فری ٹریڈ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسٹارٹیڈ دا کانسیپٹ آف فری ٹریڈ، FTO آپ کو پتا ہوگا، فری ٹریڈ آرگنائزیشن. نمبر 2 فری مارکیٹ. نو بڈی از going to be your sponsor or nobody is going to be your monopolizer. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. And number 3 is exactly what I said just now.
انٹرنیشنلی تو کافی چیزیں یوز ہو رہی ہیں, لیکن اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا تھوڑا بہت ایشو ہے ان سب چیزوں میں, کیونکہ سیکھ کے تو یہ سارے باہر سے یہاں آ رہے ہیں, ان کو سب چیزیں پتہ ہے کہ یہ باہر بھی کیا ہو رہا ہے اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اب کیونکہ جس طرح آپ نے بالکل سٹارٹ میں ایک بات کی تھی کہ کارپوریٹ سلیوز, آپ نے ایک ٹرم یوز کی تھی کہ جان بوجھ کے بنایا جا رہا ہے, کیونکہ یہ تیار ہیں بننے کے لیے اور وہ بنانے کے لیے بھی تیار ہیں. ایبسلیوٹلی, دس از واٹ یو سیڈ از رائٹ. ہم بننے کو تیار ہیں. اب آپ کو شاید میری اس پہلی بات سے میں لنک کرتا ہوں اسٹارٹ سے, کہ میں کیوں جابس والوں کے خلاف ہوں, بیکاز وہ غلام بننے کو تیار ہے, اس جاب کے میں خلاف ہوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, باقی آپ سیکھیں, سیکھ کے گرو کریں نا. تو یہ کارپوریٹ ٹریننگز پھر کیا چیز ہے؟ مطلب ایک وہ جو نہیں ہوتا کمپنیز میں اکثر آپ کو چیز پتہ ہوگی, ہم لوگ اکثر سوشل میڈیا میں دیکھتے ہیں, لنکڈ ان کے اوپر دیکھتے ہیں جی اس کمپنی کی کارپوریٹ ٹریننگز چل رہی ہیں, اور ایک بڑا کاؤنٹ کروایا جاتا ہے کہ کارپوریٹ ٹریننگ چل رہی ہے, یار بہت اچھی کمپنی ہے جو اپنے امپلائیز کی کارپوریٹ ٹریننگ کر رہی ہے, تو ورتھ اٹ کتنا ہے یہ چیزیں؟ یار دیکھو, میں آپ کو نام نہیں لوں گا, اب مجھے پتا اسپنج کر دیں گے آپ کو, میں نام لیے بغیر آپ کو بتاؤں گا. نہیں ہم اسپنج نہیں کریں گے, آپ بتائیں. کہ نہیں, میں نام لیے بغیر بتاؤں گا اب آپ کو, کہ میں نے خود سنا ہے کہ سر جی ٹریننگ کرانی ہے بندوں کو آؤٹنگ کے لیے. ٹھیک, تو آپ نے وہاں پر نا 2-3 گھنٹے کی بات چیت کرنا, اس کے بعد آپ یشی کرنے تھے. سو دیٹس واٹ موٹیویشنل اسپیکر از, کہ آپ کو کہتے ہیں یہ ہمارے 20 امپلائیز ہیں, یہ سامنے بیٹھیں گے, آپ نے ان کو موٹیویشن دینی ہے تاکہ یہ کام کریں. کارپوریٹ ٹریننگس میں کوئی پرابلم نہیں ہے یار, بٹ کارپوریٹ ٹریننگ کے پیچھے آپ کے آبجیکٹیوز کیا ہونے چاہیے, کلیئرٹی آف آبجیکٹیو ہونے چاہیے, اور وہ کیوں کر. میجورٹی لوگ جب ٹریننگ میں آئے ہوتے ہیں وہ آتے ہیں کھانے پینے بعد. ہاں اگر اچھا پھر ٹرینرز جو ہیں وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جی یہ ٹرینر جو ہے نا اس کا اسٹائل کیا ہے, وہ کیا دے رہا ہے, ڈزنٹ میٹر. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بس وہ اس کے تعلقات کیسے ہیں یا اس کی مارکیٹ میں نام بن گیا ہے تو چلو ٹھیک ہے جی اس کو دے دو. میرے کو بتانے کا یعنی کارپوریٹ ٹریننگ کے اندر اچھا کام کر رہے ہیں لوگ, ٹھیک ہے, بٹ ان کے میرے نزدیک جو میں سمجھا ہوں وہ رن آف دا مل کام کر رہے ہیں. اب کمیونیکیشن سکلز ہے, میں چھوٹی ایگزامپل دیتا ہوں. کمیونیکیشن سکلز کے نام اگر میں آپ سے کہوں تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے, کس طرح کی ٹریننگ ہونی چاہیے؟ مطلب اس کو مین, اگر وہ سیلس کا بندہ ہے تو اس کو ایک کمیونیکیشن کے اوپر ایک پورا وہ جو نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے بات کیسے کرنی ہے, یہ جو آپ کا کہتے ہیں کلائنٹ ہے اس سے آپ نے کیسے بات کرنی ہے, یہ آپ کے سیٹ آف کوئی 5 P's ہوں گے, کوئی 5 C's ہوں گے, کوئی 5 T's ہوں گے, کوئی 5 D's ہوں گے, ایس او پیز جتنے بھی ہیں وہ سارے وہ بتاتے ہیں. ٹھیک ہے یار مجھے ایک بات بتاؤ, بی ویری آنیسٹ, اس سے کمیونیکیشن آتی ہے؟ اگر میرے اندر خزاں ہے تو مجھے علی بہت ہی برا لگ رہا ہے, ٹھیک ہے یا نہیں ہے, اور اگر میرے اندر بہار ہے تو مجھے علی سے خوبصورت انسان دنیا میں نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, سو کمیونیکیشن تو یار پہلے میری انٹرنل ٹھیک ہوگی تو میں انٹرنلی ٹھیک ہوگی. ٹھیک ہے, نہیں دیکھیں جو کارپوریٹ کی میں مطلب اگین بات کروں گا, وہاں پہ آپ کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کو کمپنی کا جو ہے نا, دیکھیں میں نے اگر کوئی ایک پروڈکٹ بیچنا ہے تو وہ آپ سے ٹوٹلی بات ہی وہی کرے گا جو اس پروڈکٹ کے ریلیٹڈ ہوگی, اور ایکسٹرا بات بتاؤں گے کرے گا کہ یہ آپ کو چیز ایسے مل جائے گی, ایسے مل جائے گی, میری گارنٹی ہے. تو یہ چیز, سوری آپ کی بات میں نے کاٹ دی علی, نہیں کوئی بیکاز میں آئی ڈونٹ ڈو سیلس. ٹھیک ہے, سیلز ہیپن. ٹھیک ہے, میرے ساتھ لوگ میٹنگ میں جانا پسند نہیں کرتے, پتہ ہے کیوں؟ وہ کہتے ہیں سر جی آپ میٹنگ میں جاتے ہیں, 1 گھنٹے کی میٹنگ ہوتی ہے, 45 منٹ آپ نے پوری دنیا کا حال جانتے ہیں, اور 15 منٹ میں آپ جو ہے وہ میٹنگ کلوز کر کے اٹھ جاتے ہیں. وہ اصل کام تو سر وہ 15 منٹ کا ہی ہے, تو آپ 45 منٹ کیوں ضائع کرتے ہیں؟ علی دس از واٹ از دا مسنگ ایلیمنٹ, اسی لیے سیلز والے سیلز نہیں کر پا رہے. اب میں آپ کو جو دوسری چیز بتانے جا رہا ہوں نا, وہ جو میں نے, یہ ہے being genuinely involved in the other person. I should provide you a solution, not sell you a phone. You understand my point? ٹھیک ہے, ہمارے یہاں پر کیا سیلز ہو رہی ہیں؟ فون سیلنگ. 10 ڈبے بیچ کر آؤ. ٹھیک ہے, اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ 10 ڈبے, آپ نے ایک ڈبہ اگر خریدنا ہے تو آپ اس سے ڈبہ خریدو گے جو کہے گا سر یہ ڈبہ, یا وہ جو کہے گا یار علی آپ کی ماشاء اللہ یار گھڑی بھی بڑی اچھی ہے, آپ تھوڑے سے پریشان لگ رہے ہیں, سر خیریت ہے نا, میں کوئی ایشو ہے میرے لائق کو خدمت ہے تو بتائیں, سر چھوڑیں اس کو, یہ ڈبے تو آپ کے لیے نہیں لایا میں. Who would you prefer to talk to? ڈیفینیٹلی جو میرے ساتھ اس طرح کی
کہا ٹھیک ہے. Now this is the sunnah of Nabi صلی اللہ علیہ وسلم. He used to be genuinely involved with people. ٹھیک ہے. And that is why he became a magnet of people. ٹھیک ہے. جو میں نیٹ ورکنگ ایز اے فارگوٹن سنا, جو میں نے شروع میں بات بھی کی, جو میں اس پہ آج کل ایک پوری ٹریننگ بنا رہا ہوں, ٹھیک ہے, وہ کیوں ہے کہ یار ہمیں اچھا, اور یہی ساری چیزیں ہیں, آپ حیران رہ جاؤ گے. جب میں نے اس پروجیکٹ پہ کام کرنا شروع کیا, آئی واز شاکڈ. ایچ اینڈ ایوری پرنسپل بینگ ٹاٹ انڈر دی ہیڈنگ آف نیٹ ورکنگ ان دا ورلڈ ٹوڈے ہیز بین ٹیکن فرام سنہ. صحیح. ٹھیک ہے. اوکے, ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ورلڈ ہیز ریچ ٹو دیٹ پوائنٹ. نہیں وہ تو آپ کو اگر سیٹ آف رولز ہیں, مطلب اکثر جو ہے وہ انٹرنیشنلی بھی بہت زیادہ کلیم کیا جاتا ہے کہ جو اسلامک یہ جو پرنسپلز وغیرہ جو ہیں, ان کو دیکھ کے ہی ورلڈ کی جتنی بھی ٹریڈ ہے وہ ساری چیزیں بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں. سو بتانے کا مقصد یہ ہے میرا کہ دیکھو, آپ جو آپ نے سوال اوریجنلی پوچھا تھا نا کہ جی ان کو ہم کارپوریٹ جو ہے وہ اس طرح کیوں کرتا ہے یا وہ کیا ہوا ہے, تو یار بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں ہم اپنے ساتھ جس دن سنسیئر ہو گئے, اور میں اقبال کے شعر کا بہت بڑا قائل ہوں, نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان, ٹھیک ہے, کے بارے میں وہی بات کہوں گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے بارے میں کہی تھی کہ اللہ ان کو نہیں پتہ بٹ ان میں سے جو ہے نا وہ بڑے لوگ نکلیں گے. پاکستان انشاءاللہ از اے کنٹری which is blessed with the immense amount of talent. All they need is guidance. ٹھیک ہے. اور وہ جو ہمارا لوگ برین ڈرین سے ڈر رہے ہیں, میں کہتا ہوں یار میں کسی چیز سے نہیں ڈر رہا, بیکاز جو برین باہر جاتا ہے, میں 21 سال باہر رہ کے آیا ہوں, ٹھیک ہے. لوگ کہتے ہیں یہ وہاں سے تو لوگ آگے امریکہ جاتے ہیں, آپ واپس آ گئے ہیں. اگر میں واپس آیا ہوں نا, اور بھی آئیں گے. جو برین وہاں جاتا ہے نا وہ پھر واپس آتا ہے. وہ ٹھیک ہے جی یہاں سختیاں ہیں, یہاں مشکلیں ہیں, یار کہاں مشکلیں نہیں ہیں. میرا یہ سوال ہے کہاں پر زیادتی نہیں ہے. آپ سمجھتے ہو مڈل ایسٹ میں زیادتی نہیں ہے, آپ سمجھتے ہو امریکہ میں زیادتی نہیں ہے, کہاں زیادتی نہیں ہے؟ زیادتی ہر جگہ موجود ہے, ہمیں نظر نہیں آتی جب تک ہم پہ پڑتی نہیں ہے. رائٹ. نہیں اصل میں کہتے ہیں علی بھائی, تھوڑا سا لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس چیز کی طرف جاتا ہے کہ اگر پاکستان کی بات کروں تو انسٹیبلٹی اتنی زیادہ کہ کسی کو کچھ نہیں پتہ. کہاں ہے انسٹیبلٹی وہاں نہیں, مجھے بتاؤ نا. یہیں پہ رکنا یار, جو ہے نا وہ اس پہ رکنا, اسی پہ رکنا. یہ میرا بڑا اپنا ٹچی ٹاپک چھیڑ دیا یار. پاکستان میں کہاں انسٹیبلٹی ہے؟ پاکستان میں لوگ کہتے ہیں جابس نہیں ہیں. صحیح کہہ رہے ہو. ایک دم سے اگر کمپنی بند ہو کے آپ کی ساری نہیں مجھے تو پاکستان میں لوگ کہتے ہیں جابس نہیں ہیں. جی آئی ایم سوری, آئی ٹوٹلی ڈس ایگری ود دس. پاکستان میں جاب کرنے والے نہیں ہیں. میں نے ڈرائیور رکھنا تھا, میں نے 6 بندوں کو ڈرائیور کے لیے بلایا. میں ایگزامپل دے رہا ہوں, ٹھیک ہے, کہ 6 بندوں کو انٹرویو کے لیے بلایا. یار ڈرائیور کا کام, گھر کے ڈرائیور کا کیا کام ہوگا؟ بچوں کو صبح اسکول لے کے جانا تو لازمی ہوگا نا. جی 6 میں سے 4 نے یہ کہا کہ سر جی سویرے 7 بجے بہت جلدی ہے جی, دوسرے اسکول 9 بجے لگتے ہیں, تھوڑے بچے 7 بجے میں نہیں آنا. ٹھیک ہے, یہ بات ہے. آپ سیلس میں لیے بندہ, اب میں سوشل میڈیا کے لیے میں نے بندے ہائر کرنے تھے, میں انٹرویو کر کے تھک گیا ہوں. جب میں انہیں کہتا ہوں لٹرلی, میں نے ایک بندے نے مجھے کہا جی, اس نے اپنے منہ سے مانگا کہ میں 50,000 لوں گا. میں نے کہا یار ٹھیک ہے, آپ 50 کہہ رہے ہو, میں 52 دوں گا, 2,000 ایکسٹرا دوں گا. گیس واٹ وڈ ہی ہیو ڈن دا نیکسٹ ڈے؟ اگلے دن مجھے پتہ ہے کہتا ہے, سر وہ مجھے نا 54,000 کی مل رہی ہے ایک اور جگہ پر. میں کہا یار جاؤ, چلے جاؤ. اور پھر 2 مہینے بعد میرے پاس ابھی بھی اس کا میسج پڑا ہے, سر وہ جاب خالی ہے. ٹھیک ہے. پاکستان میں جابس کی کمی نہیں ہے, جابس کرنے والوں کی پرابلم ہے. نہیں, جاب کرنے والوں کی پرابلم دیکھیں, ایک فضا بنائی جاتی ہے, ایک ماحول بنایا جاتا ہے, کیونکہ ہمارے ارادے آبجیکٹیوز غلط. آپ کا مین پوائنٹ یہ ہے نا کہ اسکلڈ لوگ کم ہیں. نہیں میرا یہ بھی پوائنٹ نہیں ہے, اسکلڈ لوگ بھی ہیں, لیکن یہ سیکھ نہیں ہے. وہ جو مائنڈ انجینئر کی میں بات کرتا ہوں نا, دماغ ٹھیک نہیں ہے. آخر بات ادھر ہی آ گئی, مائنڈ انجینئرنگ والی. ان کے دماغ میں جاب از آل اباؤٹ ناٹ اباؤٹ. میں نے یار جب, چلو آپ کو میں نے بتایا, میں نے جب انجینئرنگ سے پہلے 9 مہینے ایک فیکٹری میں کام کیا ایز اے لیبر, مجھے 1 روپیہ نہیں ملتا تھا. ٹھیک ہے. پیکو فیکٹری میں کام کرنے گیا, انہوں نے کہا جی کہ آپ کو اگر ہم رکھ لیں, اس میں فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا انجینئرنگ کا, تو آپ تو کل کو یونین میں جائیں گے, آپ پیسے مانگیں گے, آپ تنخواہیں لیں گے ہم سے. میں نے کہا جی میں لکھ کے اسٹامپ پہ دیتا ہوں کہ مجھے آپ سے کبھی نہیں مانگوں گا کچھ بھی, مجھے کام سیکھنا ہے. ٹھیک ہے. صرف میری ایک ریکویسٹ ہے کہ مجھے ہر ڈپارٹمنٹ میں گھما دیں. ٹھیک ہے. میں نے 8 مہینے وہاں پر ہر ڈپارٹمنٹ میں کام کیا. سب سے انہوں نے کہا یہ بابو بھاگ جائے گا, تو انہوں نے مجھ سے پہلے 2 ہفتے صرف جھاڑو مروایا. صحیح ہے.
ٹھیک ہے, میں نے لٹرلی جھاڑو مارا, ہوں ٹھیک, اینڈ دین دے سیٹ کہہ رہے پاگل ہی ہے کو باؤ, ٹھیک ہے. تو اب بات یہ تھی, میں نے کوئی پھر جب میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ قصہ سناتا ہوں. میں دبئی میں جاب جب میں نے جاب پہلی دفعہ سوچا نا چھوڑی اور میں نے کہا میں بزنس کروں گا, تو میں ایک ریئل اسٹیٹ کمپنی تھی ان کے پاس چلا گیا کہ یار مجھے ریئل اسٹیٹ کا کام سکھاؤ. اس زمانے میں ریئل اسٹیٹ والے 2500 درہم سیلری اور 10% کمیشن دیتے تھے. میں کہا مجھے تمہارا پیسے نہیں چاہیے, نہ سیلری نہیں چاہیے, 50% کمیشن لوں گا. وہ مجھے کہتا ہے پاگل ہو گیا, تجھے آتا کیا ہے؟ میں نے کہا یار اگر میں نے تجھے پہلے مہینے میں, ٹھیک ہے, 500,000 تجھے نہ کما کے دیا, 500,000 میں نے نہ کمایا, تو جتنا تو مجھے پیسے دے رہا ہے نا میں اسے ڈبل تجھے واپس کروں گا. ٹھیک ہے. اچھا عطی بھائی, یہ ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ جتنی بھی باتیں ہمارے ابھی بیچ میں ہوئی ہیں یہ ہیں, مطلب یہ نو ڈاؤٹ اس چیز سے آپ آگے کہتے ہیں گروتھ کا مطلب وہ گرو کر سکتے ہیں. اصل میں جو مطلب تھوڑی سی جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہے نا, ہمارا ایک بہت بڑا چنک, بے شک وہ اسکلڈ لوگوں کا ہو, بے شک وہ یوتھ کا ہو, بہت بڑا چنک جو ہے نا یا وہ ڈائیورٹ ہو گیا کسی سائڈ پہ, اور اس میں کچھ قصوروار وہ لوگ بھی ہیں جو گرو بنے بیٹھے ہیں, جو اپنے پیچھے 100 لوگوں کو لگایا ہوا ہے یا 50 لوگوں کو لگایا ہوا ہے کہ آپ نے نا میری بات سننی ہے اور آپ چلے جائیں گے. اگر سارے ہی اتنے اچھے ہیں, سارے ہی اس پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہیں, تو ایک کولیکٹیو رزلٹ ہمیں کیوں نہیں مل رہے؟ اس لیے نہیں مل رہا کہ یار ہم لوگ نا, میرے نانا مرحوم اللہ ان کے درجات بلند کریں کہتے ہوتے تھے اس ملک میں بننے والے بہت ہیں, بنانے والا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اور قیامت پہ دن نا جب لوگ کہیں گے نا جی میں تو اس کے پیچھے لگ گیا تھا, ٹھیک ہے, اللہ مجھے اس نے بہکایا, ٹھیک ہے, تو وہ کہیں گے مجھے شیطان نے بہکایا, تو کہے گا پہن میں تو ہاتھ پڑیا سی. ایک سینگ ہے کہ جو آپ مطلب جو اچھے لوگ جو ہوں گے نا, جو بے شک وہ سیکھنے والا یا سکھانے والا ہے, وہ کبھی بھی اپنا فیس جو ہے نا اتنا پبلک کے سامنے نہیں لے کے آئیں گے. نہیں میں اس سے ایسا بھی کوئی چیز ہے؟ نہیں میں اس سے تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا. پبلک کے سامنے آنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم کہاں ہے؟ جب آپ کے دماغ کو چڑھتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وہ اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ وہ اللہ آپ کو زمین میں رکھیں, ریاکاری سے بچا لیں, ٹھیک ہے. لیکن ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے, ہم لوگ بت پرست قوم ہے, ہمیں کوئی نہ کوئی بت چاہیے. ہمارا بت جب ٹوٹتا ہے, ہم اپنے والدین کے بھی بت بنا کے بیٹھے ہیں. کیسے؟ میرا باپ میری ماں, یہ انسان نہیں ہے, یہ ماں باپ ہیں, یہ غلطی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اور جب وہ غلطی کرتے ہیں ہمارا بت ٹوٹتا ہے, ہم ڈپریشن کی ہم ایک متس سے گھرے ہوئے ہیں, مطلب اتنے زیادہ متس ہیں کہ ہم نے اپنے دماغ میں ڈالی ہوئی ہیں, جس کی وجہ سے ہم اس چیز کے اگینسٹ جانے کو تیار ہی نہیں ہے. یہ میرا گرو ہے, یہ غلط نہیں ہو سکتا, یہ گناہ, مطلب ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں. استغفر اللہ, یہ گرو کا او بھائی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اس کے لیول پہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب جب ہمارے وہ بت ٹوٹتے ہیں, تو پھر ہمیں پرابلم آتی ہے. اور اسی وجہ سے اور وہ کیوں ٹوٹتے ہیں بت؟ بیکاز ہمیں خود پہ بھروسہ نہیں ہے. اگر میں چور ہوں نا, تو مجھے ہر بندہ سے اس لیے بچنا ہے کہ وہ چوری اس طرح سے میں کروں گا تو وہ بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. جب میں اپنے ساتھ سنسیئر ہو جاؤں گا, میں آپ کو گراؤنڈ ریئلٹی کی جو بات کر رہے ہو نا, وہ گراؤنڈ ریئلٹی اسی لیے ہے کہ یار میں اپنے ساتھ سنسیئر نہیں ہوں, میں سگنل توڑتا ہوں, میں یو ٹرن غلط لیتا ہوں, میں یہ سارے کام کر رہا ہوں نا, ٹھیک ہے. تو اس لیے اب میں آپ کو نہیں کہہ سکتا. میں گاڑی چلاتا ہوں تو میں نے بیم پہ گاڑی رکھی ہوتی ہے, ہائی بیم پہ میں نے گاڑی چلا رہا ہوتا ہوں. ٹھیک ہے. اور یار جو سنگل روڈ ہے اس پہ ہائی بیم پہ اگلے والے کی آنکھوں میں پڑ رہی ہے یار, لیکن میں نے ہائی بیم پہ چلانی ہے. تو اب میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں, رائٹ. سو پرابلم یہ ہے میرے نزدیک, جو صرف ایک چیز میں نے کیا کہا تھا شروع میں, ہمارے یہاں نہ ٹیلنٹ کی کمی ہے, نہ اسکل کی کمی ہے, نہ کسی جاب کی کمی ہے. ہمارے یہاں پر کرنے والا بندہ نہیں ہے. کیوں؟ وہ کون نہیں ہے؟ وہ بندہ جس کو ڈائریکشن مل جائے. ہمیں ڈائریکشن کی کمی ہے. اور ہم میری بڑی ہمبل سی ریکویسٹ ہے سب گروؤں کے چیلوں سے, ٹھیک ہے, کہ یار سیکھو سب سے, خدا کسی کو نہ بناؤ. ٹھیک ہے. دیکھو اللہ اور خدا میں فرق ہے. خدا فارسی کا لفظ ہے, اس کا مطلب ہے وہ جس کو پوجا جائے. بتانے وہم و گما, اقبال اس کو کہہ رہے ہیں اپنے شعر میں, ٹھیک ہے. تو آپ خدا کسی کو نہ بنائیں, ان کو انسان ہے تو انسان کے درجے پر ہی رہنے دیں, ٹھیک ہے. اور ان سے یہ ایکسپیکٹ رکھیں کہ وہ غلطی کریں گے. وہ لالچی بھی ہوں گے, ان کو آپ سے اپنے ساتھ جوڑنے میں بھی لالچ ہو سکتا ہے. ایکسپیکٹ اٹ. ہماری یہاں پر ایک, میں اس کو بات کو سمرائز کرتا ہوں, ہماری آج کی پرابلم کیا ہے کہ ہم نے ایکسپیکٹیشن رکھی ہوئی ہے مخلوق سے, اور ایکسیپٹنس رکھی ہوئی ہے خالق سے. او یار اللہ دی مرضی, بس این جی ہونا سی میرے نال. استغفر اللہ, یار کتنے پاگل ہیں ہم لوگ.
ہمیں ایکسیپٹنس رکھنی چاہیے مخلوق سے کہ یہ غلطی کرے گی, یہ مخلوق ہے, ٹھیک ہے. کانا عجولا, اللہ نے کہا ہے قرآن میں انسان بڑا جلد باز ہے, تو یہ جلد باز بھی ہے, یہ فراڈی بھی کر سکتا ہے, یہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے, یہ ایکسیپٹ کر لو یار انسان ہے, کوئی نہ کوئی غلطی کر جائے گا. صحیح ہے. اور ایکسپیکٹیشن رکھو خالق سے, بالکل. ٹھیک ہے, کیونکہ دعاؤں سے تقدیریں بدلتی ہیں. ایک وہ بھی ہے نا کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بھی بچو. حضرت علی کا یہ کال کاش میں نے پہلے سنا تھا تو میرے 8 ملین نہ ڈوبتے. یہ میں نے 8 ملین ڈبانے کے بعد سنا تھا یہ کال. اچھا. ٹھیک ہے, تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم نے جس دن یہ سوئچ چینج کر لیا نا کہ ہم اللہ سے امید لگا لیں, اللہ سے یقین رکھ لیں. اللہ نے کہا میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان کرتا ہے مجھے ویسا ہی پاتا ہے. لا آف اٹریکشن کے اوپر لوگ آج باتیں کرتے ہیں, یہ سب سے بڑی لا آف اٹریکشن کا بھی باپ ہے یہ حدیث قدسی. ٹھیک ہے, وہ گمان کیا ہے؟ وہ گمان یہ ہے جو کہ مجھے اپنے آپ سے بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے, کہ یار اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی. مجھے اللہ نے وہ صلاحیتیں دی ہیں جو کسی اور کے پاس نہیں ہوں گی. مجھے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا میں سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں, یہ میرا یقین ہے. کئی دفعہ مجھے میں ایک جگہ سیشن کرا رہا تھا تو وہاں پر کافی سارے ماشاءاللہ میرے پٹھان بھائی بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک خان صاحب اٹھ کے میرے پاس آئے, کہتے ہیں وہ خادشہ تم نے یہ کیسا بولا اللہ تم سے پیار کرتا, ہم اللہ کا بچہ نہیں ہے. اور میں کہا یار وہ تمہارا ایمان ہے, یہ میرا یقین ہے بھائی, مان لو اپنی یقین کی کہانی ہے یہ. ٹھیک ہے, سو ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہم نے وہ جو سوئچ ہے نا اس کو جب ہم نے ریورس کر دیا, جو چارجر موبائل کے پیچھے لگانے کی بجائے ہم اپنے یہاں لگا لیا جس دن, یقین کرو ہمارے ملک میں کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. ہمیں ان بتوں کو توڑنا ہے, یہ جن کو ہم, وہ چاہے سیاسی بت ہی کیوں نہ ہو. آپ کے سامنے ابھی ریسنٹلی واقعہ ہوا ہے, ایک سیاسی بت ٹوٹا تو کیا حال ہوا. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں پر جو یہ بت ہے نا ان کو توڑنا بہت ضروری ہے. ہم بت پرست قوم ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں شوق ہے بت پرستی کا, اسی لیے ہم ڈپریشن میں ہیں, کیونکہ بندوں سے تجھ کو امیدیں, خدا سے نا امیدی. تو یہ بتا یہ کافری نہیں تو اور کیا. تھینک یو سو مچ علی بھائی. میں نے مطلب اتنا پازیٹیو بندہ اور ساتھ میں اتنی پازیٹیو چیزیں میں نے آپ کے ساتھ ڈفرینٹ چیزیں ڈسکس بھی کی ہیں. تو اتنی پازیٹیو چیزیں ہم دعا کر سکتے ہیں کہ یہ سب چیزیں ایک انسان کے اندر وہ جلدی وہ جو نہیں ہوتا کہ ایکسپلور کرے پہلے اپنے آپ کو, دین وہ دوسرے کی طرف دیکھے. تو تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آپ کے ساتھ سیشن کا بہت اچھا لگا. جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ علی بلانے کا.